اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم مائی وائٹی فیملی۔ آج گڈ فرائیڈے ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو آج اسٹوری ڈے ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر فرائیڈے کو اسٹوری سنیں گے اور میں آپ لوگوں کو خوبصورت سی کوئی اسٹوری سناؤں گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اسٹوری سناؤں گی شداد۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگوں کو یاد آ گئے ہوگا، شداد ایک ایسا بندہ تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اور جنت بھی بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت جنت بنائی، لیکن اس کا دیدار کرنا شداد کو نصیب نہیں ہوا۔ تو میں یہ اسٹوری سناؤں گی، اور پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ بچوں کو اسلام کے بارے میں فل نالج ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو اسلام کا مطلب دیکھیں، ہمارے دین اسلام کا مطلب صرف نماز اور قرآن شریف نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسٹوری پلیز بچوں کو ضرور سنانا۔ تو چلے اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کو اسٹوری سناؤں گی شداد۔ شداد ایک ایسا بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نعمت سے نوازا، اتنی دولت دی، بے انتہا دولت دی، اور اس بندے نے اپنی دولت کا استعمال الٹا اللہ کے خلاف کیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا۔ وہ دنیا میں جنت بنانا چاہتا تھا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جنت تیار کی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو شداد نے اللہ کے مقابلے میں اس دنیا میں جنت بنانا چاہی۔ شداد نے بہت پیسہ لگا کے، بہت اپنے سارے ہیرے زیورات، اپنا سونا چاندی لگا کے جنت تیار کروائی۔ اس میں ایک اینٹ سونے چاندی کی بنوائی، ہیرے جواہرات یاقوت مرجان سب لگوایا، اور کئی سالوں میں وہ جنت تیار ہوئی۔ جب جنت تیار ہو رہی تھی تو اس کے غلام اور وزیر آیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مالک آپ چلیں دیکھیں کتنی حسین و جمیل جنت تیار ہو رہی ہے، لیکن ہر بار شداد یہی جواب دیتا ہے کہ ابھی نہیں، جب کمپلیٹ ہو جائے گی تب دیکھوں گا۔ اور اسے یقین تھا کہ جب جنت کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں دیکھوں گا، میں اس کے مزے اٹھاؤں گا، اس خوبصورتی کو دیکھوں گا جو اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بنائی ہے۔ وہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی جنت تیار ہوئی اور شداد کو پتہ چلا جنت تیار ہو گئی ہے، اس کے غلاموں نے آ کے بتایا جنت تیار ہو گئی ہے، تو شداد اپنے گھوڑوں پر، اپنے قیمتی گھوڑوں پر سوار ہو کے جنت کو دیکھنے کے لیے نکلا، اور جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، اس کا ایک پاؤں دروازے کی چوکھٹ کے اس پار تھا اور ایک پاؤں چوکھٹ کے اس پار تھا، اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ وہیں پر مر گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، جس اللہ کا وہ مقابلہ کرنے نکلا تھا۔ اپنی زندگی پر تو اس کا بس چل نہیں رہا تھا، اس کا بس نہیں تھا زندگی پر، لیکن وہ اللہ کا مقابلہ کر کے اس دنیا میں جنت بنا رہا تھا۔ اب ہم اسٹوری کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، مجھے بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اللہ کی طرف کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام، پیارے بچوں ملک الموت کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں اور ملک الموت کہا جاتا ہے، یہ روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، کبھی تمہیں میرے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض ہوا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کر کے لاؤ، فلاں کی روح قبض کر کے لاؤ، اور تم ایسے ہی چل پڑتے ہو، قبض کر کے لے آتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والا؟ ہاں ایسا ہے کہ آپ کے 2 فیصلے میری سمجھ میں اب تک نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا اللہ ایک بار آپ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں سمندر میں ایک کشتی ہے اور اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، آپ سب کی روح قبض کر کے لیا، 6 مہینے کا بچہ اسے چھوڑ دینا۔ میں گیا، میں نے روح قبض کی، اور ایک 6 مہینے کا بچہ جب میں نے وہاں اکیلے تنہا اتنے بڑے سمندر میں خالی کشتی میں چھوڑا تو میں پریشان ہو گیا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بچہ اکیلا خود کو کیسے بچائے گا۔
اسی طرح جب شداد نے دنیا پہ جنت بنائی اور نہ جنت جب اس کی تیار ہو گئی، وہ جنت کو دیکھنے نکلا، ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے باہر تھا، ایک چوکھٹ کے اندر تھا، اور آپ نے مجھے حکم دیا اس کی روح قبض کر لو، تو میں نے اس کی آپ کے حکم سے روح قبض کر لی، وہ جنت کو دیکھ نہیں پایا جو اس نے سالوں میں تیار کروائی۔ یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے ایک نظر تو دیکھنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، اے اسرائیل، ایک ہی بندے کو پہ تجھے 2 بار ترس آ گیا، رحم آ گیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے، اس نے کہا کیسے؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ تھا، وہ جو 6 مہینے کا بچہ کشتی میں آپ نے چھوڑا تھا، یہ وہی بچہ تھا، اور میں نے اس بچے کو، اس کے ماں باپ کو چھین لیا، بچے کو میں نے اکیلے تنہا چھوڑ دیا، تو میں بہتر جانتا تھا، میں نے اس کی پرورش کی، اسے کس طرح سے میں نے کس مقام پہ پہنچایا، اتنا امیر و ترین انسان بن گیا، اتنا بہن تھا اس کے پاس، دولت، ہیرے زیورات، اتنا اس کے پاس سونا چاندی، اور وہ میرا مقابلہ کرنے نکلا تھا، میرے مقابلے میں جنت بنا رہا تھا، تو میں نے پھر اس کو، اللہ تعالیٰ واقعی یہی کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے مقابلے پہ اترتے ہیں تو اپنی جان پہ تو ہمیں قابو نہیں ہے، ہم اللہ چاہے تو ہمیں پتے کی طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے، اگر روح نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ کسی کو دے کے نوازتا ہے، کسی کو لے کے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو محرومیاں، ہم میں جو محرومیاں ہیں، ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے اس کی ٹینشن نہ لیں۔ ٹینشن تو خیر ہوتی ہے کہ وہ جو چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی، لیکن اپنی زندگی کو غموں میں نہ ڈبوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس بات کو سمجھے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ یقیناً آج کی سٹوری آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، بہت مختصر کر کے سنائی ہے، بہت چھوٹی کر کے سنائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ شداد کے بارے میں نیٹ پہ ریسرچ کریں گے، زیادہ سے زیادہ معلوم کریں گے، اور اسے اپنے دماغ میں بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو کسی اچھی سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔